بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے درس میں آج ہم ریاکاری کی حرمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ریاکاری جس کو ہم اپنی سادی زبان میں دکھلاوا کہتے ہیں، ہمارے یہ دروس کا سلسلہ منہیات کے حوالے سے ہے، یعنی جن کاموں کو شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر ہمیں ریاکاری سے منع کیا اور اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو یہی حکم ہوا تھا۔ یہاں ان کو سے مراد قوم بنی اسرائیل ہے، قوم یہود ہے، اور جو اہل کتاب ہے عیسائی اور یہودی، ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی بندگی خالص اس کے لیے کرے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلتے ہوئے خالص اللہ کی عبادت کرو۔ یہ حکم ہم نے عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی دیا تھا، اور اے مسلمانوں یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کرو۔ اور صرف عبادت ہی اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی، بلکہ تمام وہ کام، اگر ہم عبادت سے مراد صرف نماز لے لیں تو یہاں عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، ہر وہ نیک کام جس پر انسان اللہ سے اجر مانگتا ہے تو وہ کام بھی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اے ایمان والو اپنے جو صدقات ہیں، وہ جو تم خرچ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، اس کو تباہ و برباد نہ کر دینا احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر، جس طرح وہ شخص اپنا صدقہ برباد کرتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ یہاں پہ انسان جو نیک کام کرتا ہے وہ کب ضائع ہو جاتا ہے، اس کی 3 شکلیں بتائیں۔ ایک، اگر جس پہ خرچ کیا اس پہ احسان جتلایا۔ نمبر 2، انسان لفظوں میں نہیں جتلایا لیکن اسے ایسی کوئی اپنے رویے میں، اپنے انداز گفتگو میں اس کے لیے حقارت کا پہلو رکھا جس کی بنا پر اسے تکلیف ہوئی۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو دکھاوا اور ریاکاری کرتا ہے، ان 3 کام کرنے والوں کا جو عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیک عمل ہے، مگر اس کے اندر اگر یہ 3 باتیں پیدا ہو گئی تو یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ ضائع ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء آیت نمبر 142 کے اندر منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یراؤون الناس، کہ یہ جو منافق لوگ ہیں ان کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق اور جذبہ نہیں ہے، یہ محض لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کو دکھلانے کی خاطر کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں ذوق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کے سامنے تو اچھی نماز پڑھے اور جب لوگ نہ ہوں تو پھر نماز کی پرواہ نہ کرے، یعنی جب لوگ ہیں پھر تو سجدہ بھی لمبا ہو رہا ہے، رکوع بھی پورا ہو رہا ہے، لیکن اگر دکھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر سپیڈ مارے جا رہا ہے، تیزی سے پڑھے جا رہا ہے، تحمل نہیں ہے، ارکان نماز کے اندر اعتدال نہیں ہے، تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو حقیر سمجھا۔ یہ لوگوں کے لیے اچھی پڑھتا تھا، اللہ کی خاطر اچھا پڑھتا ہوتا تو پھر مجمع کے سامنے بھی اسی طرح ہوتی اور تنہائی میں بھی اس طرح ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے زیادہ بے نیاز ہوں. یعنی دنیا کے اندر کوئی انسان کے ساتھ جو شریک ہوتا ہے ان میں سب سے برا میرے لیے یہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک کرے، حالانکہ میں وحدہ لا شریک ہوں. اور جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اس بندے کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں کہ تو نے جس کو میرے ساتھ ملایا ہے پھر جا کے انعام بھی اس سے لے لے، اجر بھی اس سے لے لے. اگر مجھ سے اجر لینا تھا تو عبادت خالص میرے لیے ہونی چاہیے تھی. مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کے دکھلاوے کے لیے اگر وہ کام کرے تاکہ اس عمل کے ذریعے اسے کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے یا لوگوں کی نگاہ میں وہ بڑا نیک ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو شریک کر دیا اس نے عبادت کے اندر، تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس عمل کا ثواب ختم کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں پھر جن کو شریک کیا ہے پھر جا کے ان سے جا کے لے لیں. اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک کتب حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے. ترمذی شریف میں اس میں یہ الفاظ آئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث کو بیان کرنے کا ارادہ فرمایا اور سوچا کہ میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں تو مفہوم حدیث کا جب تصور دماغ میں آیا تو اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے. یعنی اس قدر اس حدیث پاک کے مضامین کا ان کے دماغ پر روب تھا اور اثر تھا کہ جب سوچا کہ میں بیان کروں تو بے ہوش ہو گئے. لوگ ان کو ہوش میں لے کر آئے. پھر جب دوسری بار بیان کرنے کا ارادہ کر لیا اور بیٹھ گئے تو پھر اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے. 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا اور چوتھی مرتبہ جا کر اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے وہ لائق ہوئے. حدیث پاک کیا ہے ہم سب نے سنی ہے، مگر میں نے یہ اس کا جو تعارف ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ کو بتایا کہ ہم لوگ اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں مگر ہمارے اوپر وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی جس طرح صحابہ کرام آقا کی بات کا اثر لیا کرتے تھے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے آیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، یعنی آپ جانتے ہیں قیامت کا دن فیصلوں کا دن ہے، اللہ پاک خود اپنی مخلوقات کے درمیان فیصلے فرمائے گا. تو فرمایا سب سے پہلے جن کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو شہید ہو گیا تھا اللہ کی راہ میں، جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اے میرے بندے میں نے تجھے فلاں نعمت دی، میں نے تجھے فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی. وہ پہچانے گا اور کہے گا باری تعالیٰ یقیناً تو ٹھیک کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری نعمتیں تجھ پر بے شمار تھی، یہ بتا پھر تو نے کیا عمل کیا، تو کیا کر کے آیا ہے. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ پاک فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے میرے راستے میں جہاد نہیں کیا، تو نے اس لیے لڑائی کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، لوگ کہیں بڑا بہادر آدمی ہے، تو تجھے لوگوں نے بہادر کہہ دیا، تجھے تمغے مل گئے، شہادت کا تو تیرے لیے لوگوں نے ٹائٹل لگا دیا تھا. بس اس کے لیے فیصلہ ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے. کیوں؟ چونکہ اس کے دل میں شہادت کی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں تھی. اس کے دل میں یہ تھا کہ لوگوں پر میرا نام زمین پہ روشن ہو جائے گا اور میرے لیے فخر کا باعث ہوگا کہ فلاں شہید ہو گیا ہے. خالص اللہ کی رضا نہیں تھی، دکھلاوا تھا، اس لیے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ وہ ہیبت تھی جس کی بنا پہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے تھے. سچ بات یہ ہے کہ وہ تو آقا کے صحابہ تھے، ان سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے. یہ تو ہمارے لیے درد والی بات ہے کہ چونکہ ہمارے عمل لتھڑے ہوئے ہیں ریاکاری کے اندر، دکھلاوے کے اندر. فرمایا دوسرا شخص جس کو لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا پھر دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھا، اس کو بھی لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ نعمتوں کو پہچان لے گا.
اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس کی وجہ سے کیا عمل کیا؟ میری نعمتیں تجھ پر ہوئی تو پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا باری تعالیٰ میں نے علم سیکھا، میں نے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا، تو نے علم حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو لوگوں کی زبان سے کہوانا چاہتا تھا فلاں بہت بڑا عالم ہے، تو اس لیے کتابیں پڑھتا تھا، علم اس لیے حاصل کرتا تھا کہ لوگوں پر اپنے علم کی اور اپنے مقام کی حوالے سے لوگوں پر اثر چھوڑے تاکہ دنیا کے اندر مقام ملے کہ بڑا مجتہد آدمی ہے، محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، فلانا ہے فلانا ہے۔ اور قرآن اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں کہ زینت القرآن، فخر القرآن، بڑے لقب لگتے تھے تیرے ساتھ، اور تیرے دل میں یہ تھا کہ دنیا میں میری برتری ہو اس علم کی وجہ سے اور اس قرآن کی وجہ سے۔ بے شک تجھے کہا جا چکا، جو تو چاہتا تھا لوگ مجھے کہتے رہے، عالم بھی کہتے رہے، قاری بھی کہتے رہے، حافظ بھی کہتے رہے، جو تیری منشا تھی وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا، اس کے لیے فیصلہ ہوگا اسے بھی منہ کے بد نصیب کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی، یعنی مال و دولت اللہ نے اس کو دیا، مختلف قسم کے مالوں سے نوازا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ پہچان جائے گا کہ ہاں مجھ پہ اللہ کی بڑی نعمتیں تھی دنیا کے اندر، مجھے اللہ نے مال دیا، گھر بار دیا تھا، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس کی وجہ سے کیا عمل کیا، تیرا عمل کیا تھا، کیا لے کے آیا ہے میرے پاس؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے کوئی ایسا رستہ جس میں خرچ کرنے کو تو پسند کرتا تھا میں نے نہیں چھوڑا، میں نے یتیموں کو بھی دیا، میں نے مسکینوں کو بھی دیا، میں نے مسافروں کو بھی دیا، ہر جگہ میں خرچ کرتا رہا اور تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ تجھے دنیا میں بڑا سخی کہا جائے کہ بہت سخی بنتا ہے، تو چاہتا تھا لوگوں کے منہ سے نکلے یہ بڑا سخی بنتا ہے، بڑا دریان دل بنتا ہے، یا کسی کے مفادات تھے، ہمارے آج کل کے اندر کسی نے ووٹ لینا ہے، پیسہ اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی بنتا ہے، مجھے ووٹ پڑ جائے، مجھے فلاں فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو فرمایا بس بے شک یہ کہہ لیا گیا، لوگوں نے کہا تھا بڑا سخی بنتا ہے، تو جن سے اجر مانگتا تھا انہوں نے تجھے کہہ دیا کہ ہاں یہ سخی ہے، میرے لیے تو نے کیا نہیں تھا۔ حکم دیا جائے گا کہ ان کو گھسیٹ کر جہنم کے بعد منہ کے بعد جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ مارا، یعنی میں ساتھ بیٹھا تھا، حضور نے جب یہ بات فرمائی تو حضور نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ مارا۔ میں ابو ہریرہ، یہ تینوں اللہ کی مخلوق میں سے وہ ہوں گے جن سے قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو دہکایا جائے گا، ان سے شروعات ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ آپ دیکھیے یہ تینوں سب سے بڑے معزز شعبے ہیں۔ کوئی آدمی اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے بڑے اونچے مرتبہ ہے، عالم دین ہے، اونچا مرتبہ ہے۔ کسی کو اللہ نے مال و دولت دیا، خرچ کرتا ہے، اونچا مرتبہ ہے۔ کام سارے اعلیٰ ہیں مگر نیت اعلیٰ نہیں تھی، کام سارے اعلیٰ ہیں مگر خلوص اللہ کے لیے نہیں تھا، اس کے اندر دکھلاوا تھا، لوگوں کو راضی کرنا تھا، لوگوں سے اپنے لیے تعریف سننا تھا، اپنے لیے القاب سننے تھے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے تو میں اس سے بے نیاز ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، بندہ جانے اور اس کے کام جانے۔ دوستان مکرم، دعا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم اپنے بادشاہوں کے پاس، ہمارے جو حکمران ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ جو گفتگو وہاں کرتے ہیں تو اس کے الٹ آ کے ہم باتیں کرتے ہیں باہر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ بات تھوڑی غور کرنے والی ہے، یعنی حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے، ہونا چاہیے، لیکن جب ہم باہر اٹھ کر لوگوں کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں دیکھو یار یہ بندہ کیا کرنے لگا ہے، یہ تو کام ٹھیک نہیں ہے. یعنی لوگوں کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، مگر حکمرانوں کے سامنے جب وہ بات کرتے ہیں تو ہم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. یہ بات بتائی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ نے فرمایا کہ اس رویے کو ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں منافقت میں سے شمار کرتے ہیں کہ ہم کسی صاحب جو حکمران ہے، جو صاحب اقتدار ہے، اس کے سامنے درست اور سچا مشورہ نہیں دیتے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور باہر آ کر اپنی بات اور بتاتے ہیں. تو ہم آقا کے زمانے میں اس کو منافقت کہا کرتے تھے کہ یہ منافقانہ طریقہ کا ہے. اس عمل کی وجہ سے حکمران کو صحیح حالات معلوم نہیں ہوں گے، اور خلوص کا تقاضا یہ ہے کہ حکمران کے سامنے صحیح صحیح باتیں کی جائے تاکہ وہ رعایا کی صحیح خدمت کر سکے اور وہ دھوکے میں نہ رہے. یہ عمل جو ہے یہ خلوص کے منافی ہے کہ انسان محض اس کے یا تو اقتدار کی ہیبت کی وجہ سے یا اس کی خوشامد کی وجہ سے وہاں تو تائید کر کے آ جاتے ہیں اور باہر آ کر کہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہے، یہ منافقت ہے، یہ خلوص کے خلاف ہے. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں فلاں کام کرتا ہوں یا میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں مخلوق کا بڑا خیال رکھتا ہوں، دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن رسوا کر دے گا، ذلیل و خوار کر دے گا. اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے، اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے دل میں میرے لیے عظمت آ جائے، لوگوں کے دل میں میرے لیے وقار آ جائے، یہ بخاری مسلم کی متفق حدیث بات ہے. اس نیت سے اچھا کام کرتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، وہ بجائے پھر اچھا ہونے کے ان کی نگاہ میں برا ہو جائے گا، اللہ اس کے خفیہ عیبوں کو آشکار کر دے گا. یعنی جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اگرچہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر وہ دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے کہ میری عزت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں اور وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے. ایک اور بات جو اس تصور ریاکاری کو تھوڑا سا مختلف انداز سے سمجھنے کے لیے، یعنی ایسی چیزوں کا بیان ہے جس کے بارے میں انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ ریا ہے، مگر مومن جو نیک عمل کرتا ہے اس کی بنا پر اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں بغیر اس کے دل کی چاہت کے، یعنی میرا ارادہ یہ نہیں ہے، میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس لیے کام کروں تاکہ لوگوں کی نظر میں اچھا ہو جاؤں، لیکن ایک کام میں نے اللہ کی خاطر کیا مگر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی اور لوگ تعریف کرتے ہیں، تو اس کو ریا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جو بندے کو اللہ عطا فرما رہا ہے. بعض اوقات یہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کسی انسان پر خلوص کا کچھ اس طرح کا وہ تصور کرتا ہے کہ یار میں یہاں نفل نہ پڑھوں، لوگ دیکھ لیں گے تو کہیں گے بڑا نیک آدمی، کہ ریاکاری نہ ہو جائے، میں تھوڑی نماز لمبی پڑھنے کو یا میرا سجدے میں بڑا دل کر رہا ہے کہ میں سجدہ لمبا کروں مگر لوگ کیا سوچیں کہ ریاکاری ہو رہی ہے. یہ شیطانی تصور ہے. آپ عبادت کو اللہ کی خاطر کریں، اچھی طرح کریں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں لوگوں کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم وہ عمل اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں. کہ بندہ کسی غریب کو دینے کے لیے 50-100 کا نوٹ نکالے تو بعض اوقات شیطان ایک آدمی پر یوں حملہ کرتا ہے کہ یار تو یہ بڑا نوٹ دے رہا ہے، بڑا لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے کہ تو اتنا بڑا نیک ہو گیا ہے. اپنے نفس کو یہ خیال کر کے کہ کہیں یہ ریاکاری نہ ہو رہی ہو، بندہ نیکی سے شیطان روک دیتا ہے، انسان کو اچھائی سے روک دیتا ہے. یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث پاک کو سنیے.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا اس بندے کا آقا کیا حکم ہے کہ کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس عمل پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اب اس بندے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہیں وہ ریاکار تو نہیں ہو گیا کہ اس نے نیک عمل کیا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ تو مومن کو جلدی ملنے والی خوشخبری ہے، اس کے عمل کا اصل ثواب تو آخرت کے دن ملے گا، مگر یہ جو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جلدی ملنے والا انعام ہے، اصل انعام بھی ملے گا اس کو، اور مخلوق خدا کے دل میں اللہ نے جو محبت ڈالی، اس کی زبان پر جو تعریف ڈالی، یہ وہ جلدی ملنے والا اللہ کی طرف سے انعام ہے جو بندے کو مل رہا ہے۔ اس لیے انسان یہ خیال کر کے کہ میرا عمل لوگ دیکھ رہے ہیں تو کہیں ریا نہ ہو جائے، یہ باریک سا فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بندے کا ارادہ لوگوں کو دکھانے کا نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ مخلوق دیکھتی ہے، دیکھے، تعریف کرتی ہے، کرے، اچھا کہتی ہے، اچھا کہے، یہ اس عمل کو روکنے والا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی بات کی تائید ہمیں اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں لبیک باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ پھر جبرائیل اعلان کرتے ہیں آسمانوں کے ملائکہ میں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، فلاں بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اے آسمان کے ملائکہ تم بھی سارے اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بندہ زمین پہ چل رہا ہے مگر آسمان کے ملائکہ کے دلوں میں اس بندے کی محبت ہوتی ہے، اور پھر یہ محبت حدیث پاک کے الفاظ ہے، پھر یہ محبت زمین پہ اتار دی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے اور لوگوں کی زبان سے اس کی تعریف ہونے لگ جاتی ہے۔ اب یہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کا اپنا انتظام ہے کہ وہ خود محبت کرتا ہے، جبرائیل سے فرماتا ہے، آسمان کے ملائکہ سے فرماتا ہے، اور محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ بندہ نہیں کر رہا کچھ، اللہ فرما رہا ہے، یہ سارا کچھ اللہ انتظام فرما رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کسی عمل خیر کو شیطان کے اس دھوکے کی وجہ سے نہ چھوڑ دے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کے دل میں میرے بارے میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ نیک ہے۔ بھئی یہ خیال ہمارا پیدا کرتا نہیں ہے، ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تو وہ لوگوں کا مالک ہے جو جس طرح چاہے اس طرح کا معاملہ فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے معاملات کو اچھی طرح سمجھنے اور شیطان کے دھوکے سے بچنے اور اعمال صالحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔